بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دنیا میں ہر سوال کے پیچھے ایک دلیل چھپی ہوتی ہے اور ہر دلیل کے پیچھے ایک حقیقت۔ جب ایک عظیم فلاسفر سوال کرے اگر خدا ہے تو دنیا میں اتنی تکلیف کیوں ہے، تو جواب دینے والا کوئی جذباتی نعرے بلند کرنے والا نہیں بلکہ عقل، منطق اور فطرت کی روشنی میں سچائی کو سامنے لے آئے۔ یہ کہانی ہے مفتی شمیل ندوی کے ان جوابات کی جو سوچ کی ریڑھ کی ہڈی ہلا دینے والی وضاحت ہے۔ جاوید اختر کا سوال، اگر خدا موجود ہے تو دنیا میں اتنا دکھ، اتنا ظلم اور اتنی ناانصافی کیوں ہے؟ معصوم لوگ کیوں مرتے ہیں؟ بچے کیوں تکلیف میں ہوتے ہیں؟ مفتی صاحب کا جواب، یہ سوال نیا نہیں، یہ سوال انسانوں نے صدیوں سے کیا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا، دنیا کو اگر ہم جنت سمجھ لیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن اسلام دنیا کو آزمائش کہتا ہے، انعام کی جگہ نہیں، اور اختیار کے ساتھ غلطی کا امکان بھی آتا ہے۔ دنیا کا ظلم خدا کی کمزوری نہیں بلکہ انسان کے اختیار کا نتیجہ ہے۔ جاوید اختر کا سوال، آپ کہتے ہیں خدا ہے لیکن وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر کوئی چیز نظر نہ آئے تو ہم اسے کیسے مان لیں؟ مفتی صاحب کا جواب، ہر موجود چیز نظر آنا ضروری نہیں۔ ہوا نظر نہیں آتی لیکن اس کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ عقل بھی نظر نہیں آتی، محبت بھی نظر نہیں آتی، مگر کوئی انکار نہیں کرتا۔ خدا کو آنکھوں سے نہیں، عقل اور دل سے پہچانا جاتا ہے۔ جو چیز خالق ہو وہ مخلوق کی طرح دکھائی نہیں دیتی۔ جاوید اختر کا سوال، اگر خدا واقعی چاہے تو وہ انسان کو برائی سے روک کیوں نہیں دیتا؟ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، پھر انسان کو کھلا کیوں چھوڑ دیا؟ مفتی صاحب کا جواب، اگر انسان سے اختیار چھین لیا جائے تو انسان اور مشین میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ نیکی کی اصل قدر تب ہوتی ہے جب برائی کا راستہ موجود ہو۔ اگر گناہ ممکن ہی نہ ہو تو نیکی کا کوئی مطلب نہیں۔ خدا نے انسان کو مجبور نہیں بنایا بلکہ ذمہ دار بنایا ہے۔ جاوید اختر کا سوال، سائنس ہر چیز کو ثابت کرتی ہے تو خدا سائنس سے ثابت کیوں نہیں ہوتا؟ مفتی صاحب کا جواب، سائنس کا محدود دائرہ ہے۔ سائنس یہ بتاتی ہے کہ چیز کیسے کام کرتی ہے لیکن یہ نہیں بتاتی کہ کیوں کام کرتی ہے۔ خدا سائنس کا موضوع نہیں کیونکہ خدا مادہ نہیں۔ جیسے اخلاق، شعور اور احساس سائنس سے ماپے نہیں جا سکتے، ویسے ہی خدا بھی تجربہ گاہ کا موضوع نہیں۔ جاوید اختر کا سوال، کیا ایمان اندھا یقین نہیں؟ کیا بغیر ثبوت مان لینا درست ہے؟ مفتی صاحب کا جواب، اسلام اندھا ایمان نہیں سکھاتا۔ اسلام کہتا ہے سوچو، سمجھو، غور کرو، لیکن ہر ثبوت صرف آنکھ سے دیکھا ہوا نہیں ہوتا۔ ایمان عقل کے خلاف نہیں بلکہ عقل سے آگے کا سفر ہے۔ جہاں عقل رک جاتی ہے وہاں ایمان رہنمائی کرتا ہے۔ جاوید اختر کا سوال، اگر مختلف مذاہب ہیں اور سب خدا کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر سچ کون سا ہے؟ مفتی صاحب کا جواب، یہ سوال انسانوں کو تلاش پر لے جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے سچ زبردستی نہیں منوایا جاتا، سچ خود پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی تاکہ وہ خود فیصلہ کرے اور یہی آزمائش ہے۔ جاوید اختر کا سوال، اگر میں خدا کو نہ مانوں تو کیا میں برا انسان ہوں؟ مفتی صاحب کا جواب، اسلام کسی کے دل کا فیصلہ نہیں کرتا۔ اسلام عمل کو دیکھتا ہے، نیت کو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ کسی کا سوال کرنا یا شک میں ہونا اسے برا انسان نہیں بناتا۔ سچ کی تلاش خود ایک نیکی ہے۔ جاوید اختر کا سوال، اگر خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو انسان کو برائی سے روک کیوں نہیں دیتا؟ مفتی صاحب کا جواب، اگر انسان کو برائی سے روک دیا جائے تو نیکی بے معنی ہو جاتی ہے۔ نیکی کی قدر تب ہی ہوتی ہے جب برائی کا راستہ موجود ہو۔ خدا نے انسان کو مجبور نہیں بنایا بلکہ ذمہ دار بنایا ہے۔ یہی ذمہ داری انسان کو انسان بناتی ہے۔ دوستو، مفتی صاحب نے ثابت کر دیا کہ ایمان صرف توہم پرستی نہیں بلکہ ایک عقیدہ ہے جو دلیل اور منطق کے ہر امتحان پر پورا اترتا ہے۔ یہ کوئی بحث نہیں تھی، نہ شور و ہنگامہ تھا، یہ ایک وضاحت تھی جو دلوں اور ذہنوں کو جھنجھوڑ گئی، اور آج صرف الفاظ کی طاقت نے سب کچھ کہہ دیا۔ یہ سبق ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقت کی تلاش میں سوال کرنا ضروری ہے اور جواب ہمیشہ سوچ و عقل سے آنا چاہیے۔